تیسری خلافت کا دور ہے۔ جناب ابو ذر جا کر فرماتے ہیں سنا ہے قرآن کی آیت ہے ان والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی دولت کے لیے رمزیہ کلام ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس وقت میرے پاس کون سا سونا ہے کون سی چاندی، جاؤ میرے گیا درہم و دینار ڈالر سونا چاندی پیسے یہ سب روپے اسی زمرے میں آتے ہیں، جو جمع کرے اور حقوق اللہ خمس زکوٰۃ صدقات خیرات حقوق العباد حقوق اللہ اب ادا نہ کرے، خدا نبی پاک کے ذریعے سے ان کے صادق زبان کے ذریعے خبر دے رہا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ یہ بات میں سمجھا نہیں پاتا ہوں، عذاب کی بھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے، لیکن تنزیہ جملہ ہے کہ عذاب خود انہوں نے اپنے لیے تیار کیا تو ان کو بشارت دو۔ ہوگا کیا؟ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان سونے چاندی کے سکوں کو آگ پر جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سے انسان کی پیشانی پہلو پیٹھ اور پیٹ کو داغا جائے گا۔ لوہے کی 3 مرحلے ہیں، جب سب سے پہلے گرم ہو تو گرم ہوتا رنگ نہیں بدلتا، بہت زیادہ گرم کرو گے سرخ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ گرم کرو گے بلیک ہونے لگتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کوشش کرو گے تو وہ پھر پانی کی صورت ہو پگھل جاتا ہے۔ 2 باتیں حدیث میں اسی طرح سے بیان ہوتی ہیں۔ نوجوان خصوصیت سے آج مولوی حضرات کے لیے بھی غنا سے بچنا مشکل ہوا ہے، ناچ گانے کی آوازیں سننے والے کے لیے صحیح روایت میں ہے سیسا پگھلا کر قیامت میں کانوں میں ڈال دیا جائے گا، سیسا پگھلا کر، اس کا مطلب وہ آخری مرحلہ بتایا پگھلا کر پانی بنا کر ڈال دیں گے، اور دوسری بات سرخ کر کے اسے داغا جائے گا۔ ظاہر ہے انسان ہے، تکلیف ہوگی، چیخے گا چلائے گا۔ اگلی آیت نے کہا فذوقوا بما کنتم تکنزون، ہم سے شکایت نہ کرو، ہم نے تمہارے لیے کوئی عذاب تیار نہیں کیا، یہ خود تمہارا تیار کیا ہوا خزانہ ہے، مال و دولت کا خزانہ جو تمہارے لیے وبال جان بنا ہے۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، مال ملنا بھی امتحان ہے اور مال کا نہ ملنا بھی سخت امتحان ہے۔ بات کو ہلکا نہ لیجئے، قرآن کی آیت ہے، ابو ذر جیسا صحابی تیسری خلافت میں دربار میں بیان کر رہا ہے، صرف ان سے متعلق نہیں قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، جو بھی حقوق الہی مال دولت جمع کرے ادا نہ کرے سب کے لیے قرآن کا یہی فبشرہم بعذاب علیم، یوم یحما علیہا، آگ پر تپایا جائے گا اور داغا جائے گا۔ ایک ہی حل ہے، مال حاصل ہو تو حقوق بھی ادا کر۔ بہت سخت ناراض ہوا، اچھا مجھے سمجھا رہا ہے، ملک بدل کر کے شام بھیج دیا۔ شام میں کون سے جناب ابو ذر کے رشتہ دار تھے؟ ان کے رشتہ دار تھے۔ حاکم شام بھی پریشان ہوا، حاکم شام ابو ذر سے پریشان ہو جائے، بتائیں کتنا پریشان کیا ہوگا۔ خط بھیجا، خبر بھیجا، یہ کیا مصیبت میرے گلے میں ڈالا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، انہیں اپنے پاس لے جاؤ۔ واپس جناب ابو ذر کو مدینے بھیجا۔ دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں، بلایا، کوشش کی، بیٹا ایسا نہیں کرو، حکومت چلانے دو، موقع ملے تو تم بھی کچھ کما لینا، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو، پریشان نہ کرو۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا بیت المال ایسے اقربا پروری میں تقسیم ہو رہا تھا کہ اس تقسیم کی وجہ سے نام کیا بنا؟ غنی، ماشاءاللہ غنی، غنیت المتقین بن گئے، غنی مشہور ہو گئے، اتنا عزیزوں میں بیت المال بانٹتے تھے کہ غنی بن گئے۔ حضرت ابو ذر نے کہا آیت نے تم پر تو اثر نہیں کی، پچھلی بات ہو گئی، اب رسول کی حدیث سنیے، میں سیکوینس ہی سمجھانا، قرآن کی آیت سے دلیل لی، اثر نہیں ہوا، دال نہیں گلی، اب حدیث سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ چلو خدا
کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، مانتے نہیں ہو تو رسول کی بات تو مانو جو تمہارے سامنے گزرے ہیں، رسول کی زندگی آپ نے دیکھی ہے۔ یاد دلایا ابو ذر غفاری۔ محترم یاد ہے ہم دونوں حضرت عثمان اور جناب ابو ذر رسول کی خدمت میں گئے، رات کا وقت تھا، رسول انتہائی پریشان تھے، مغموم تھے، افسردہ تھے، کام بگڑا ہوا تھا کوئی۔ یاد ہے ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا میں آج جناب عثمان کے واسطے سے مومنین کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے پوچھا، ہم دونوں نے سوال کیا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ پوری توجہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس بیت المال میں سے 1 درہم ہے، 1 درہم، 1 روپیہ۔ آج تو بھیک مانگنے والا بھی نہیں لیتا ہے، 1 روپیہ۔ کل صبح تک پتہ نہیں مستحق کو پہنچا سکوں گا یا موت اجازت نہیں دے گی، پریشان ہو، 1 روپیہ میرے پاس ہے۔ جبکہ رسول کا مقام ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ انہیں اختیار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میدان خم میں سوال کیا تھا، مانتے ہو کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، خدا کے بعد ہماری جانوں پر تصرف کا اختیار تمہیں، کائنات میں تصرف کا اختیار ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے موت کے فرشتے کو بھی اگر منع کر دے موت نہیں دے سکتا۔ اور یہی ہوا 28 سفر میں ہم واقع نقل کرتے ہیں، پہلے جبرائیل جنت کو سجانے کی خبر لے کر آئے ہیں، پھر اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو روح قبض کر لوں۔ اجازت لے کر گھر میں آتے تھے۔ اس ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1 روپے کی کیا حیثیت تھی، مگر رسول پریشان تھے۔ پھر یاد دلا رہے، اے جناب عثمان، معلوم ہے اگلی صبح کو ہم دونوں پھر رسول کی خدمت میں گئے۔ رسول حشاش بشاش، خوش و خرم، نورانی چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ درود پڑھے ذات گرامی ہے محمد مصطفیٰ۔ ہم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشی کس لیے؟ کہا وہ جو 1 روپیہ میرے پاس امانت تھی میں نے مستحق کو پہنچا دیا، یہ خوشی ہے۔ رسول کا مقام، 1 روپے کی کیا حیثیت، غم اور خوشی آپ نے پہچان لی۔ جناب ابو ذر کی کہانی سننے کے بعد اب اتنا تیش میں آئے کہ بعض روایت میں ہے جناب ابو ذر کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ جناب ابو ذر کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اچھا تم مجھے سمجھا رہے۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت ابو ذر غفاری کو باقاعدہ جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔ اسے 2 منٹ کے لیے یہاں چھوڑیے، 2 جملے جناب ابو ذر غفاری کی ایک روایت اور حدیث سے عرض کروں اور پھر بات آئیے تو جناب ابو ذر غفاری کے مصائب بہت سخت مصائب ہیں، بہت ظلم ہوا ہے۔ ضمناً 2 جملے ذکر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہی ابو ذر جن کا مقام آپ نے سنا، جن کے عمل کو آپ نے دیکھا، رسول کے فرمان کے مطابق ظالم کے سامنے حکم خدا بیان کرنے میں سب سے دلیر ترین بندے کا نام ابو ذر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں داخل ہوا، تقریباً صبح کا ٹائم تھا، اول دن کا وقت لکھا ہے روایت میں۔ دیکھا مسجد میں سوائے رسول اکرم اور مولا کائنات کے اور کوئی نہیں تھا۔ درود پڑھیں محمد وآل۔ موقع کو غنیمت جانا۔ جناب ابو ذر کی اسی روایت میں ہے، پیغمبر نے ابو ذر کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے، فرصت کو غنیمت جانو۔ لہذا جناب ابو ذر فرصت کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ کہا کہ موقع کو غنیمت جانا۔ سوال کیا یا رسول اللہ اذنی، وہ موعظہ سے ہے، کوئی نصیحت فرمائے، وعظ فرمائے، کوئی ہدایت، کوئی وصیت فرمائے تاکہ اس پر عمل کروں، فینفعنی، تاکہ مجھے فائدہ ملے۔ رسول اکرم نے شاباشی دی، بات سمجھانے کے لیے بھی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے نا۔ کہا بہت اچھا، آپ نے اچھا سوال کیا ہے، بیٹھیے میں تمہیں وہ حدیث، وہ روایت، وہ نصیحت بتاؤں گا کہ قیامت تک عمل کرنے والا دنیا و آخرت کے ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک، اے ابو ذر، رسول کی حدیث، جب اللہ کی عبادت کرنا تو ایسے عبادت کرنا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔
یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، اس پر گفتگو کرتا رہا ہوں۔ مولا کائنات کی حدیث ہے، کسی نے سوال کیا تھا، یا علی آپ اتنے انہماک کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ پائے اقدس سے تیر نکالا جائے پتہ بھی نہیں چلتا، کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھے بغیر کیسے عبادت کر سکتا ہوں؟ لیکن یہاں غلطی کا امکان تھا، فوراً عقیدہ درست کرایا، ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی بصارت سے دیکھا ہے۔ مولا کا جملہ اپنی جگہ پر۔ جب جناب ابوذر کو رسول بیان فرما رہا ہے، علی بھی تو سن رہے ہیں نا، ان کی طرف سے بھی روایت ہو گئی، درست ہے، عبادت ایسے کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن شاید پچھلی ہی دفعہ عرض کیا ہے، ہم اس عقیدے کے ماننے والے نہیں ہیں کہ خدا کلاه پہنا ہوگا، تخت پر بیٹھا ہوگا، کرسی پہ براجمان ہوگا، ہم خدا کی زیارت کریں گے، کیا وقت ہوگا، یہ دوسروں کا نظریہ ہوگا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں جب جناب موسیٰ کے قوم نے، بنی اسرائیل نے شیطنت کی تھی کہ تمہارے خدا کو تب مانیں گے جب ہم نظر آئے گا، دکھانے لگے تو خدا نے کہا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ان سے کہو خدا ہرگز نظر آنے والی ذات نہیں ہے۔ صرف ان کے ضد پر فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر نور خدا کی صرف جھلک نظر آئی، موسیٰ جیسا نبی بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور سارے بنی اسرائیل 40 افراد تھے مار کر ختم ہو گئے۔ خدا دیکھنے والی ذات نہیں۔ اگر خدا کو نہ دیکھ سکو، پیغمبر کی حدیث ابوذر کے لیے، کم از کم یقین کر لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج سورہ توبہ کی دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں عمل کرنے میں تم آزاد ہو، اچھا عمل کرو، برا عمل کرو، انتہائی نیکی کی بات کرو، انتہائی برائی کی بات کرو، تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے عمل کے 3 گواہ ہیں، ایک اللہ کا رسول اور المؤمنون۔ تعریف تفسیر ائمہ میں المومنون سے مراد 14 معصومین علیہم السلام ہے۔ درود پڑھے محمد۔ یقیناً ایک مومن کا عقیدہ، خدا بھی حاضر و ناظر، ائمہ اور پیغمبر بھی حاضر و ناظر ہے، ان سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پیغمبر کی گواہی میرے آپ کے عمل کی نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک کے انبیاء تک کے اعمال کی گواہی پیغمبر دیں گے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ خدا اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب وہ وقت کیسا ہوگا جب سارے انبیاء اپنے امت کے بارے میں گواہیاں دیں گے اور آپ سارے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو انسان کا عمل گواہ ہے، بس اس طرح عمل کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق کام کرو۔ بس یہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، وقت بچانے کے لیے حدیث کو میں مکمل کروں، پہلے پیرائے کو۔ اور اے جابر، خداوند عالم نے تم پر، مؤمنین مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ خدا کی توحید کے بعد مجھے آخری رسول مانے۔ صرف رسول نہیں کہا ہے، خاتم النبیین کا ذکر ہے، مجھے رسول اور آخری رسول مانے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ذات گرامی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھے۔ تیسرا فرمان نورانی کلمہ، خدا کو توحید کے ساتھ مانو، رسول کو رسالت اور خاتم النبیین کے ساتھ مانو، اور تیسری بات رب کریم نے اے ابوذر میرے گھر والوں کو مثل کشتی نوح قرار دیا ہے۔ حدیث سب کو یاد ہے نا، ان اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہوا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق اور ذلیل ہوا۔ پھر فرماتے ایک اور مثال، مثل اہل بیتی کباب حطۃ، ہنتا نہیں ہتہ۔ میں نے 2 جمعے قبل بنی اسرائیل کی شیطنت کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ اسرائیل بہت شیاطین ہیں، شریر ہیں، کبھی کسی نبی کو بخشا نہیں، گناہ کیا، غلطی ہو گئی،
رب کریم سے اس زمانے کے نبی نے معافی مانگنے کے لیے استغفار کا سوال کیا. خدائے رحیم و کریم نے ان کو گناہ معاف کرنے کے لیے ایک شرط لگائی، ایک دروازہ معین کیا، اس دروازے سے داخل ہوں گے حتتن حتتن کہتے ہوئے. حتتن ان کی زبان میں ہے، عبرانی زبان ہے. استغفر اللہ کا جو معنی آپ کو یاد ہے وہی توبہ کرتا ہوں. بجائے انہوں نے حتتن کے ایک نون اضافہ کیا، کہا ہنتتن. عربی میں ہنت گندم کو کہتے ہیں. ہمیں توبہ نہیں، ہمیں گندم چاہیے. کتنا سخت عذاب نازل کیا خدا نے، پتھروں کی بارش کی ہے ان پر، زمین پھاڑ کر انہیں دسایا ہے، آگ کی بارش ہوئی ہے، اور کونوا قردۃ خاسین، بدترین بندر بن جاؤ، مس کر دیا. اتنے عذاب نازل ہوئے ان پر. لیکن کیا مقام ہے آخری امت کا. اے حبیب، آخر زمانے میں تجھے سچے دل سے نبی ماننے والا ایک بھی بندہ ہوگا، بنی اسرائیل کا عذاب آخری امت پہ نازل نہیں کروں گا. گناہ کریں گے، گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو بنی اسرائیل کی طرح عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. یہ دو نعمتیں رحمت للعالمین کی. جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کرنے میں کبھی تاخیر نہ کیا کرو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعلی. تو میرے اہل بیت کی مثال باب ہتہ کی طرح سے، جو اس دروازے سے منسلک ہوا اسے میں نے نجات عطا فرمائی. اس کے بعد خدا نے توفیق دی، پھر انشاءاللہ آگے کہیں عرض کروں گا. اے ابا ذر، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. گھبراؤ نہیں، میں عرض نہیں کر رہا ہوں. علماء کرام بہت دفعہ عرض کرتے ہیں جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اہمیت دو، غریبی سے پہلے امیری کو، موت سے پہلے زندگی کو، صحت کا احترام کرو بیماری سے پہلے. 5 چیزیں تفصیل انشاءاللہ آئندہ. جناب ابو ذر کا یہ والا فرمان اکثر بیان کیا جاتا ہے، انتہائی طویل حدیث ہے. علامہ طبرسی اور ان کے فرزند نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. انشاءاللہ خدا توفیق آئندہ عرض کروں گا. جناب ابو ذر کا مقام کے بعد رسول ظالموں کو حکم خدا بیان کرنے میں صف اول میں تھے، جس کی بنا پر جناب ابو ذر کو بلایا دربار میں. کہا کہ تمہارا پسندیدہ مقام کیا ہے؟ کہا مدینہ تو رسول سب سے پسندیدہ جگہ ہے. کیوں؟ باقی علاقوں میں کفر و شرک میں گزارا ہے، یہاں آ کر اسلام قبول کیے، نبی کا شہر ہے، اہل بیت اطہار رہتے ہیں، مدینہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں. دوسرا سوال، تمہیں کوئی جگہ ناپسند ہے؟ کہا ربضہ، ان کا پرانا علاقہ تھا، آبائی وطن. کہا ربضہ کیوں ناپسند ہے؟ کہ اسی شرک و کفر میں میں نے وقت گزارا ہے. بیابان ریگستان علاقہ جہاں شہری سہولیات کوئی نہیں. جناب ابو ذر کو اہل و عیال سمیت ربضہ کی طرف ملک بدر کیا. روایت میں ہے کہ مولا کائنات کو جب خبر ملی، حسنین علیہ السلام کے ساتھ ان کے رفاقت میں مدینے کے آخری حدود تک گئے. 7 نصیحت کرتے رہے کہ میرے نبی کا فرمانے کی ایمان کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیفیں دی جائیں گی، لیکن اے ابو ذر تمہیں برداشت کرنا ہوگا. مصائب کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا، میں بس اشارہ کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. مویشی جانور مر گئے، بیوی مر گئی، جوان بیٹا تھا انتقال کر گیا، 3 یا 4 سال کی بیٹی تھی اور خود جناب ابو ذر رہ گئے. حضرت ابو ذر نے پیغمبر کی وہ نصیحت یاد دلائی. کہا میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ ایسا ہوگا اور کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا، مجھے غسل و کفن بھی دے گا اور تمہیں ادب و احترام سے سنبھال بھی لے گا، پریشان نہ ہونا. پیغمبر کی حدیث ہے ابراہیم ابن مالک اشتر آئیں گے اور تمہیں سنبھال لیں گے، یہ کہا تھا پیغمبر نے. بس زیادہ دیر نہیں گزری، حضرت ابو ذر کا انتقال ہوا. بیابان میں 2 یا 3 سال، 3 یا 4 سال کی بیٹی تھی، اکیلی رہ گئی. بتاؤ عالم بیابان ہو، تنہائی ہو، کیا عالم ہوگا. پریشان ہوئی تھی، بابا کی وصیت تھی، چوراہے پہ جا کے انتظار کرنے لگی. دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا، فریاد کرتا دیکھ کر جناب ابراہیم نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی مومن کسی کو پریشان دیکھے اگنور نہ کرے، یہ شریعت کا حکم ہے. کہا میرے بابا کا انتقال ہوا ہے، جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، بابا کو دفن کرو اور میں اکیلی رہ گئی ہوں.
جناب ابراہیم نے ادب و احترام سے پیغمبر کے اس صحابی کا دفن و کفن اور جنازے کا اہتمام کیا اور بچی کو ادب و احترام کے ساتھ ساتھ مدینے لے کر آیا۔